اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج دوبارہ میں حاضر ہوا ہوں اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، جس میں آج چاہے عوام ہے یا چاہے خواص ہے، یعنی چاہے عوام ہے مسلمان یا علماء ہیں یا پیر ہیں یا کوئی بھی، یا تبلیغ کرنے والے ہیں یا جو بھی ہیں، یہ سب اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے جو آج میں آپ کے سامنے کھول کر رکھ رہا ہوں۔ آپ اس کو سنیں، پھر اپنا جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے اس کی مناسبت سے اختیار کریں، جو بھی آپ کا پھر آگے اختیار ہے، لیکن اس کو سنیں غور سے۔ اور یہ سوال یہ ہے کہ دین ہے کیا؟ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم کیوں مسلمان ہیں اور اسلام ہے کیا، دین کیا ہے۔ یہ بار بار ہم یہ سنتے رہتے ہیں، مولویوں سے سنتے رہتے ہیں، مسجدوں میں سنتے رہتے ہیں، تبلیغ والے سنتے رہتے ہیں، ہر جگہ سنتے رہتے ہیں کہ بھائی دین ہے، دین کی محنت چلا رہا۔ دین ہے کیا؟ یہ ہماری 90% دیندار طبقے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر 10% کسی کو پتہ ہوگا تو مجھے پتہ نہیں، کیونکہ ابھی تک اس حکمت عملی کے اوپر وہ کام نہیں کر رہے، اس طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ دین کیا ہے۔ نمبر 1، دین، اس چیز کو لے لیں، رٹنے سے نہیں سمجھنے سے آتا ہے۔ دین رٹنے سے نہیں سمجھنے سے آتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے یہ سمجھ رکھنے والوں کے لیے، یہ عقل رکھنے والوں کے لیے، یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، یہ اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو چیز سمجھ میں آ گئی۔ اب دین ہے کیا؟ دین اللہ کے احکامات کو کہتے ہیں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین اللہ کے احکامات کو کہتے ہیں۔ اب اللہ کے احکامات کو اللہ نے انسانوں تک کیسے پہنچایا؟ اس کے لیے اللہ نے اپنے نائب مقرر کیے، ان کو اللہ نے رسول کہا۔ ٹھیک ہے، رسول کو بھیجتے تھے اور رسول کے ذریعے سے اپنے احکامات کو بھیج کر مخلوق خدا تک پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اللہ کے احکامات رسول کے پاس آتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، اور رسول جو تھے وہ انسانوں کو وہ احکامات پہنچاتے تھے، خود اس پر 100% عمل پیرا ہوتے تھے اور ان کو عمل کا حکم بھی دیتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ دین اللہ کا حکم ہے۔ ایک تو رٹنے سے نہیں آتا، سمجھنے سے آتا ہے، دوسرا اس کے لیے اللہ نے ان کو پہنچانے کے لیے رسول بھیجے، اور رسول جو آتے تھے وہ حکم دیتے تھے، وہی جو اللہ نے ان کے تک وہ حکم پہنچایا، بھیجا، وہی حکم وہ مخلوق خدا کو پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب جب وہ حکم رسول کی زبان سے، زبان مقدس سے جب مخلوق تک جاتا تھا، تو جب مخلوق اس پہ عمل کرتی تھی تو وہ اطیع رسول ہو جاتا تھا۔ کیوں کہ رسول وہی حکم دے گا، نائب ہے نا اللہ کا، تو وہ آگے وہی حکم دے گا جو اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، جو ان تک اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کا، وہ تو اللہ کے حکم آنے لگ گئے تو ان کو اللہ بتاتا گیا اور وہ کرتے گئے۔ وہ تو حکم کیا ہوا؟ حکم آیا، انہوں نے آگے وہی حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، اور وہی دیتے تھے، وہ مبعوث اسی لیے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے۔ تو جب مخلوق اس پہ عمل کرتی تھی، جو بھی انسان اس پہ عمل کرتا تھا وہ اطیع الرسول ہو جاتا تھا اس کا، اور ظاہر بات ہے کہ حکم تو اللہ کا تھا تو اطیع اللہ بھی ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آگے آ جاتے ہیں، اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا۔
اب یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے، اللہ کے حکم کو اللہ کی حدود بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے حکم کے حدود کے اندر رہ کر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ حکمت عملی قیامت تک آنے والا ہر انسان بنائے گا اپنے وقت کے مناسبت سے، اور جو ذرائع اس کے پاس وہاں موجود ہوں گے اس کے ذریعے استعمال کر کے ایک حکمت عملی وضع کرے گا کسی مسئلے کے حل کے لیے، لیکن وہ اللہ کے حدود کے اندر رہ کر کرے گا، اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ جب باہر نکل گیا ٹھیک ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پہ پہلے بھی یہ مثال میں نے دی کہ عرب میں سخت گرمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، لیکن وہاں کھجور ہے، کھجور کا درخت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، تھوڑا سا سایہ تھا، کھڑے ہو گئے۔ اب ایک شخص ہے، وہ ایک حکمت عملی تھی، اور جان بچانا اور جان نقصان سے بچانا، تکلیف بچانا، یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کھجور یہاں پہ ایک بندہ ہے، وہ اس حکمت عملی کو سنت سمجھ بیٹھا، اور جو حکم تھا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے تھے جان بچانے اور جان کو تحفظ دینے میں، اس کو نہیں سمجھا، وہ حکمت عملی کے پیچھے پڑ گیا، اور وہ گرمی سے مر رہا ہے، لیکن وہ کھجور کا درخت ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو مر جائے گا گرمی سے، ہیٹ سٹروک ہو جائے گا اسے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اتنے بلڈنگز ہیں، سارا کچھ ہے، عمارتیں ہیں، اور وہاں نہیں کھڑا ہو رہا، وہ کھجور کا درخت ڈھونڈ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک حکمت ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کا حکم آیا کتب علیکم القتال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اس وقت میں جو اویلیبل موجود ذرائع تھے ان کو استعمال کر کے اللہ کی راہ میں قتال کیا۔ اب کوئی شخص تلوار لے کے نکل جائے بھارت کے ساتھ جنگ کے لیے، تو وہ تو پھر وہ کہ سنت ہے، یہ تو وہ پاگل ہے نا، پھر وہ تو سمجھا ہی نہیں حکمت عملی کو، نہ حکم جانا حکمت عملی کو اس نے حکم بنا دیا، اور حکم کو اس نے چھوڑ ہی دیا، ٹھیک ہے؟ چھوڑ دیا نا، آج سب نے چھوڑ دیا، حکمت عملی کو فرض سمجھ کے اس میں الجھ گئے، اور فرض چھوڑ دیا اور حرام میں الجھ گئے۔ اب ہم اپنے پاکستان پہ اسی کو غور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غور و فکر کرنی چاہیے، سوچیں اس پہ، غور کریں۔ پاکستان میں کا پہلا جو IMF کا قرضہ لیا وہ غالباً 1950 میں لیا، ٹھیک ہو گیا؟ کیا عذر تراشا گیا ہوگا، بھائی ملک نیا نیا وہ ہے، اور ملک میں جو ہے نا حالات خراب ہیں، اور پیسے چاہیے، اور کام ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، مشکل ہے، فلانا ہے، یہ ساری عذر تراشے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تعویلیں بنائی ہوں گی۔ لیکن اس وقت تبلیغی جماعت بھی موجود تھی، اس وقت پیر بھی موجود تھے، تبلیغی جماعت اپنے جو ہے نا وہ لگے ہوئے تھے اپنا جو ہے نا طریقے سے، جس طرح قادیانی اپنے طریقے سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، دوسرے وہ اپنے طریقے سے اسلام کو لے کے جا رہے تھے، پیر اپنے طریقے سے اسلام کو لے کے جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے حکم کی طرف کوئی بھی نہیں آیا، میں ثابت کر کے دکھا دیتا ہوں۔ علماء جو ہے نا وہ مدرسے بنا رہے تھے، ٹھیک ہے، لگے ہوئے تھے، نیکی کا کام ہے۔ اچھا، ایک بندہ کنویں میں ڈوب رہا ہے، ان سب کو ملا کے بٹھا کے ان سے کوئی سوال کرے، سارے کرو کہ بھائی مجھے بتائیں کہ بندہ کنویں میں ڈوب رہا ہے اور فرض نماز بھی کا ٹائم بھی ہے، تو فرض نماز پڑھیں گے یا اس کو کنویں سے نکالیں گے؟ بھائی اس کو کنویں سے نکالیں گے، ایک جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے، اور اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے اس چیز کی بھی کہ اتنا حرام کہ آپ کی جان بچ جائے جائز ہے، حکم نہیں دیا ہو کہ آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، جو اس سے زیادہ برا ہے، اس سے زیادہ بہادر ہے کہ وہ پھر بھی نہیں کرتا، تو یہ تو اس کی شان ہے، پھر اس کی شان ہے کہ وہ پھر بھی نہیں کرتا حرام، لیکن اتنا اللہ نے اجازت دی کہ آپ کی صرف جان بچ جائے، گویا کہ جان بچانا بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو جان بچانا ہے۔ اب 1950 میں نے سود دیا، یہ سارے استنجے لوگوں کو سکھا رہے تھے، ہیں تو یہ تو بعد میں بھی سکھا سکتے تھے، جب سود لینے لگے تو ان کو چاہیے تھا کہ نہیں بھائی ٹھہرو، بیٹھ کے سر جوڑتے، اللہ کا حکم بالکل ایسے قائم ہے جس طرح پوری کائنات قائم ہے، وہ اس میں ادھر ادھر نہیں آئے گا، ہم حکمت عملی تلاش کرتے ہیں اس کو کیسے اس کے اندر رہ کر ہم کام کریں۔ پہلے وہ حکم یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا، حکم پڑھتے،
کہ اللہ تو یہ بتایا نہیں کہ 1 روپیہ ہے یا پوری دنیا ہے آپ کی وہ ساری چھوڑنا ہے، کچھ بھی ہے سارا چھوڑنا ہے، یعنی کہ پوری دنیا چھوڑ کے بے شک آپ جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں لیکن آپ کو اس کو چھوڑنا ہے. پہلا حکم یہ ہو گیا. دوسرا حکم کیا ہوا اس میں؟ بڑی سخت بات اللہ نے کی اور صحابہ کرام سے کی. صحابہ کرام تو اللہ کے حکم پہ جان ٹکڑے کروا سکتے تھے، کرواتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بھی جان ٹکڑے کروا دیتے تھے اپنے، کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو اللہ حکم اتنی سختی سے اس لیے دے رہا کہ قیامت کے تک آنے والے ہر انسان کو دے رہا ہے اسی لیے. اچھا ان کو تم مومن، اتنی سخت بات کی، یعنی کہ اگر تم وہ نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو، اگر تم یہ کرتے ہو حکم مانتے ہو تو پھر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسے نہیں کرتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسے نہیں کرتے تم اللہ کے اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے اتر گئے میدان میں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا. پھر اس کے بعد کہا نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا، یعنی اس کو ظلم بھی کہہ دیا. 4 چیزیں کہہ دی. جب یہ حکم وہ سامنے رکھتے ان کو تنجو سکھانے کی ضرورت تھی اس وقت تو یہ بندہ نکال لینا اس میں سے کنویں میں سے. پہلے یہ کام تھا کہ سود کو روکا جائے، یہ تو زہر ہے، یہ تو جنگ ہے اللہ سے. تو جنگ میں اترنے پورا ملک اترنے لگا ہے، وہ اپنے مدرسے بنا رہے ہیں، اپنے فرقے چلا رہے ہیں، اپنے مریدین بنا رہے ہیں نئے سے نئے ہیں، اور مسجدوں میں جو ہے نا وہ شیشے لگا رہے ہیں، چمکانے والے شیشے لگا رہے ہیں، اور اس میں جناب چمکیلے جو ہے نا وہ ٹائلیں لگا رہے ہیں. یہ ان کا دین کا سمجھ ہے. ان کو دین کی کخ ہی سمجھ نہیں ہے، 1% بھی سمجھ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، شروع سے نہیں ہے ان کو. اسی لیے 300 سال سے یہ ان کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کہ دس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور. تو اس کو کیا پتا ہے سود لے رہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں لینے دینا. ہم حکمت عملی اس کے اندر رہ کے کوئی حکمت عملی بناتے. پھر جب یہ بیٹھتے سر جوڑتے تو خود بخود ان کو پتہ چلتا کہ یار اچھا درد و خیر میں لوگ اسلحہ بناتے ہیں، ماہر اس چیز میں. ٹھیک ہے. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، اس کو جو بھی تھا اس سے کوئی فن تھا تو اس کو ہم انڈسٹری کا درجہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس کو جو ہے نا بناتے ہیں اور بنا کے کچھ بھی ہوتا کوئی بھی طریقہ کرتے وہ بناتے اور پھر اسلحہ بناتے اور یہ سارے قریب کے سارے ملکوں کو جو ہے نا بیچتے، پیسہ آ جاتا. ٹھیک ہے. وہ آتا مدارس میں جو ہے نا وہ ریسرچ سینٹر کھول دیتے. ٹھیک ہے. بھائی جو امن سی چیز آتی ہے وہ رٹنے سے نہیں آتی تو یہ پہلے رٹواتے ہیں، وہ خود بخود سارے مسالے دیکھ لیتے ہیں، یہ سلفیورک ایسڈ وغیرہ شکل بھی دیکھتے ہیں، سارا کچھ سال کا تجربے کرتے جاتے، خود بخود چیزیں ہوتی جاتی اور وہ سمجھتے جاتے ہیں. دیکھ کے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ پڑھ کے تو نہیں آتی، تو وہ اپنی زبان میں ساری چیزوں کو ہر مسالے کو کیمیکل کو مسالہ کہتے ہیں نا، تو تمام مثالوں کو جو ہے اپنا نام بھی دے دیتے اور اس سے آگے جناب چیزیں بنانا شروع کر دیتے. جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہ کتابیں لے آتے، اس سے سیکھ لیتے، اس سے آگے بنانا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے. مدارس میں بھی کام یہ ریسرچ سینٹر شروع ہو جاتا، جو ہے نا کیمسٹری بھی شروع ہو جاتی، فزکس بھی شروع ہو جاتا، بایولوجی بھی شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے. جس کو ہم جو ہے نا ابھی پاؤں میں ہماری بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں یہ. ٹھیک ہے. اچھا حکمت عملی ہو جاتی، وہاں سے وہ جو کمائی آتی اس کے اوپر پھر جب جناب اے سی بن گئے، جناب اے سی جب بن گئے لوگوں نے بنائی تو وہاں جا کے وہ ٹیکنالوجی خرید لیتے. ڈیسی کو خریدتے، ٹیکنالوجی خریدتے، مہنگی ترین خرید لیتے، یہاں پہ بنانا شروع کر دیتے اور نوجوانوں کو روزگار بھی ملتا اور روزگار جو ہے نا وہ مہارت میں بھی آگے چلے جاتے. ٹھیک ہے. جب یہ سارا کام چلتا پیسے آتے نا تو ہم اس اب ایک اور چیز ہے، اب وہی کہتے یار ایسا ہے کہ ہم شراب کیوں نہ بنائیں ہیں. اب سارے بیٹھے ہوئے نا حکمت عملی تیار کر رہے ہیں نا، ہم شراب کیوں نہ بنائیں. تو وہ کہیں گے یار ہاں یار یہ تو ٹھیک ہے یار، کیونکہ شراب ہم نے تو نہیں پینی، ہم نے تو جو ہے نا وہ انگریزوں کو دینی ہے تو بڑا پیسہ آئے گا. وہاں پہ کیا ہے شراب حرام ہے، آپ نہیں بنا سکتے، مسلمان نہیں کر سکتا یہ کام. کیوں؟ وہ بنے گا تو یہاں پہ بھی نظام شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں کرنا. یہ حکمت عملی ہے، حکم ہے اور اس کے ساتھ حکمت عملی ہے. آپ نے سارا کچھ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ ڈیوٹی سنبھال لی کہ مسلمانوں میں اللہ کے احکامات کی محبت، الحب رسول اور حب اللہ اتنا اجاگر کر دو کہ اتنے جوش میں آ جائیں کہ وہ بھوکے رہنا پسند کریں لیکن پہلے اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو، کسی کی زنجیر پسند نہ کرے کہ کوئی سنگل ہمارے پٹا ہمارے گلے میں ڈال لے، لیکن یہ خاموش رہے. اور یہ بہت بڑے بےغیرت ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی، فرقوں کو نہیں چھوڑ رہے. یہ فرقوں کی جو ہے نا تحفظ میں کرتے کرتے اسلام کا تحفظ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ہوتا ہی نہیں، ہو نہیں سکتا کہ یہ فرقوں کے تحفظ کرے تو اسلام کا تحفظ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب جو ہے کیا ہوا کہ سود آ گیا، یہ خاموش رہے. کیوں؟
کسی ایک فرقے والے کے پاس گئے ہوں گے, اس کو کہا گیا تجھے بھی پیسے دے دیں گے, تیرا بہت بڑا مدرسہ ہے, شیشے بیچ میں لگے ہوں گے, جناب ڈرامہ صحیح ٹائٹ ہوگا, لوگ جاہل لوگ ہیں سارے جو ہے نا تیرے اس میں آ جائیں گے, پھر وہ تجھے کھلاتے رہیں گے, مرغے بھی دیں گے, بکرے بھی دیں گے, تو چھوڑ سارے. نے کہا ٹھیک ہے یار, بس یہ تو بس میرا کام تو بن گیا. دوسرے فرقے والے کے پاس گئے, یہ توڑتے کیوں ہیں؟ توڑتے اسی لیے ہے نا کہ الگ الگ ساز باز ہو سکتا ہے, اکٹھے ہوں گے پھر تو ساروں کو بات پتہ چل جائے گی, وہ تو پھر اکٹھے ہو کے اس کو ان کو ماریں گے, یہ ابلیسی گماشتوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ دین کو, حکمت عملی کو انہوں نے فرض سمجھ لیا ہے اور ساری قوم کو اس پہ لگا دیا ہے, اور جو فرض ہیں احکامات الہی ہیں اس سے بگا دیا دور. کیوں؟ اس کی طرف آئیں گے ان کی دکانداری نہیں چلے گی, وہ تو سیدھی سیدھی باتیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرے بھائیوں یہ رہبر کے لبادوں میں رہزن ہیں ہمارے اوپر, کچھ دانستہ ہیں اور کچھ نادانستہ ہیں, کچھ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ نہ سمجھ ہے, کچھ مجبور ہیں اور اس نے مجبوری کو عذر بنا دیا ہے. لیکن یہ رہزن ہے, رہزن نہ ہوتے تو 1950 میں یہ نہ لینے دیتے, اس وقت پہلا ٹائم تھا نا, اسی وقت روک کے نئی اسٹریٹجی بناتے. ٹھیک ہے, تو کام اللہ پھر جب مدد ساتھ ہو جاتی پھر تو گیم خود بخود بننے لگ جاتی ہے. اور انہوں نے کیا کیا, ہماری سود لے کر ہمارے کھیتوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے تعلیمی اداروں میں, ہمارے محلوں میں جناب زہر کا جو ہے نا وہ بنیاد رکھ دی, زہر پھینک دیا, اور آج ہم سارے مسلمان اسی زہر کو بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے نتیجے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور, اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں ہیں اور نام اللہ کا رسول کا لیتے ہیں, اللہ رسول اللہ رسول, اور سب سے زیادہ توہین ہم ہی کر رہے ہیں. یعنی جس چیز سے آپ کیا بات کرتے ہیں کہ ایک فوجی ہے, اس نے وردی بھی پہنی, سب کچھ پہنا ہوا ہے, لیکن جو فرض ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ نہیں مان رہا, اس کو رکھیں گے وہ فوج میں؟ نہیں رکھیں گے نا, نکال دیں گے اس کو. تو انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے, لبادیں اوڑے ہوئے, لیکن جو حکمات الہی ہے, جو اصل دین ہے, نبی کے انبیاء کرام اور رسول اس کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اسی دین کو پہنچانے کے لیے, ان کو انہوں نے جناب اپنے گھر کی باندھی بنایا ہوا ہے, توڑتے ہیں مروڑتے ہیں, توڑتے ہیں مروڑتے ہیں. اس لیے پھر یہ بات کر رہا ہوں, خدا را سمجھ جاؤ, ان لوگوں کو پہچان لو, ان کو بتاؤ اپنے اصل پہ آ جاؤ. نہیں آتے تو ہم اٹھ جاتے ہیں بھائی. ہاں جی, یہ نہیں اٹھیں گے. غریب بن اسرائیل کے وہ بنے ہوئے ہیں ملا کہ وہ فرمایا ہوا ہے کہ یار اس دریا سے اس دن مچھلی پکڑنی, اور وہاں سے جناب چھوٹی سی کیاری بنا کے تو آگے حوض بنا رہے تھے, کہتے ہیں ہم دریا سے تو نہیں پکڑ رہے, ادھر سے پکڑ رہے ہیں. پکڑ تو اسی دریا کی مچھلی پکڑ رہے ہیں نا, اسی پانی بھی وہیں کا ہے. تو اللہ کا حکم سب پہ مقدم ہے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قتال کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے کسی کو انہوں نے دھکا تک نہیں دیا, ہلکا صحیح انگلی بھی تک نہیں لگائی, مار کھائے مارے کھائیں, تکلیف سہا, سب کچھ کیا. لیکن جیسے ہی حکم آیا, حکم سب پہ مقدم ہے اللہ کا. 313 رمضان المبارک کو نکل گئے جنگ بدر میں, یہ نہیں دیکھا. ابھی آج کا مفتی ہوتا وہ ابو جہل کے ساتھ مل کے فتویٰ لگا دیتا کہ ہم یہ خودکشی کروا رہے ہیں, یہ تو خودکشی ہے. 313 کو لے جا کے تلواریں بھی نہیں ہیں پوری, اور جناب گھوڑے بھی نہیں ہیں, اور وہ جناب ہزار کے سامنے نکال رہے ہیں. وہ تو فتویٰ لگا دیتے, وہ تو فتویٰ موسیٰ علیہ السلام بھی لگا دیتے, جس کو حکم سب پہ مقدم ہے. بھائی حکم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ سامنے اڑ جاؤ. ٹھیک ہے, تو بس یہ بات کو سمجھ لیں. اور واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.